آپ نہ تو بیوقوف ہیں، نہ ہی بزدل اور نہ ہی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ بہت بہادر ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت بہادر ہے۔ ایک عورت جو اپنی زندگی میں بہت کچھ فیس کرتی ہے وہ کس طرح بزدل ہو سکتی ہے؟ ایک عورت جو اپنی زندگی میں اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے گھر کو بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، وہ کس طرح بیوقوف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایسا کیا ہے کہ لوگ ہمیں کبھی بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بزدل اور کبھی کمزور؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ہی کچھ ایسی مسٹیک ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو کمزور، بیوقوف اور بزدل نظر آتے ہیں۔ تو وہ کون سی مسٹیک ہیں، انہی پہ میں آج بات کروں گی۔ ویڈیو پہ آ چکے تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، اور بعد میں آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، کھانا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کل ایک میری پرانی ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا کہ آپ تو لوگوں میں نیگیٹیو چیزیں پھیلا رہی ہیں، کہ مطلب کہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ سکھائیں گے کس طرح مل جل کے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے، لیکن میرے آس پاس جو دنیا میں دیکھتی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہوں، جہاں میں دیکھتی ہوں مختلف عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، میں تو اسی پہ بات کروں گی جو ایک حقیقت بھی ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی مل جل کے رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر سامنے والا یا آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات ہے کہ میری ہر ویڈیو میں میں اپنی بہنوں کو، اپنی سسٹرز کو صرف موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سٹرونگ ہونا ہے، آپ نے اپنے لیے کس طرح سٹینڈ لینا ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں اپنی کسی بھی ویڈیو میں یہ بات بولی کہ آپ جا کے سامنے والے کو نیچا دکھائیں یا برا بھلا کہیں، یا آپ نے اس کا خیال نہیں رکھنا سامنے والے پرسن کا۔ میں ایسا کبھی بھی کسی بھی ویڈیو میں نے نہیں بولا۔ تو میری ہر ویڈیو تقریباً یہی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح آپ خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کس طرح آپ کما سکتی ہیں، کس طرح آپ اپنے رشتوں کے ساتھ ٹریٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بھی کوئی بات نہ آئے۔ ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنا ہر عورت کا حق ہے۔ تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کسی عورت کو کے پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں، ہم محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اس کے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ پلیز آپ بھی اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، تو ضرور اپنی سسٹرز کی، اپنی بہنوں کی، جو آس پاس آپ کی عورتیں ہیں، جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، اس کو سکھا سکتی ہیں، تو پلیز سکھائیں۔ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، پھر ہی ہماری زندگی بھی خوبصورت ہمیں لگے گی۔ کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں نا، یقین کریں، جب آپ اپنے گیٹ سے باہر نکلتے اور آس پاس کسی بھی ایسی عورت کو دیکھتے، یا 24 گھنٹوں میں کسی ایک کی ایسی سٹوری سن لیتے ہیں کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو آپ بہت کچھ اپنی زندگی میں سہ رہی ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی وہ خوشیاں بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی یہ ایک حقیقت ہے اور ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عورتیں جتنا بھی بات کر لیں کہ ہم نے خود مختار ہونا ہے، ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے، ہم نے سٹرونگ بننا ہے، ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا، لیکن ہماری زندگیاں کہیں نہ کہیں دوسرے رشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہماری زندگی کے فیصلے، بہت زیادہ فیصلے ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، ہمارے بھائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سسرال میں شوہر، ساس، سسر، ارد گرد کے رشتے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بری بات بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب لوگ آپ کو غلط سائڈ پہ بلا وجہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں بھی آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو وہاں آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ سپورٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی کر سکتے ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہے، تو پلیز کریں۔ تو پلیز اس طرح کا کمنٹ کرنے سے پہلے، اپنی رائے دینے سے پہلے، آگے پیچھے کی ساری ویڈیوز دیکھ لیا کریں۔ آپ دیکھ لیا کریں کہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، ہر انسان کی نیچر برابر نہیں ہوتی، ہر گھر کا ماحول سیم نہیں ہوتا۔
تو لیکن جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یقین کریں کہ 10% ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے کو جینے دیتے ہیں اور خود بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن 90% وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں، تو انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چلیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اس چیز پہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک۔ ہماری اپنی ہی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے ہم بزدل، کمزور اور بیوقوف نظر آتے ہیں۔ تو وہ کون سی مسٹیک ہیں، 1 بائی 1 کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، آپ کی مسٹیک نہیں بھی ہے، آپ نے کوئی کام نہیں غلط کیا، لیکن آپ پھر بھی سوری بول رہے ہو، بلا وجہ سوری بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی انسان سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ سامنے والے کے ساتھ میرا ریلیشن بہت خوبصورت ہے، میں سوری بول لوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بیچ میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو ختم ہو جائے۔ لیکن اگر بار بار آپ سے سوری بلوائی جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو رکنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز آپ کو بزدل دکھا رہی ہے، آپ کو کمزور دکھا رہی ہے کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں آپ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، پھر بھی آپ سوری بول رہے ہو، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ سامنے والا آپ کو یہی چاہتا ہے، آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ مسٹیک جو اکثر کیا ہماری زندگیوں میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری زندگیوں کے بہت سارے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور ہم زندگی میں کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے، ہم اپنے ڈیسیجن پہ قائم نہیں رہتے، اور ہم دوسروں کی رائے لے کے اپنی ہی سوچ بدل لیتے ہیں۔ یا اکثر پہلے شادی سے پہلے وہی بات آ گئی کہ شادی سے پہلے بھائی پیرنٹس وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کے فیصلوں پہ ہم چلتے ہیں، اور شادی کے بعد سسرال والوں کے فیصلوں پہ ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اپنی بات رکھنی آنی چاہیے، پھر اپنی بات منوانی آنی چاہیے۔ ہم سمجھدار ہونا چاہیے، ہم اتنے بہادر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم نے جو اپنی زندگی میں ہم چاہتے ہیں، آپ کرنا چاہتی ہیں، میں کرنا چاہتی ہوں، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی بات کس طرح رکھ کے ہم نے منوانی بھی ہے۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریجیکشن کے ڈر سے نا، کہ نہیں میں نے جو بھی بولا ریجیکٹ ہی ہونی ہے، میری بات کو کسی نے بھی نہیں سننا، اس ڈر سے نہ تو ہم بتاتے ہیں، اگر ہم بتاتے بھی ہیں تو بہت عارضی سا بتاتے ہیں، 1 دفعہ بتا دیا، 2 دفعہ بتا دیا، سامنے سے انکار ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ کے ہاں میرے ساتھ تو یہی سلوک ہونا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو کہیں نہ کہیں بیوقوف بنا دیتی ہیں، آپ کو بزدل بنا دیتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو چاہتی ہیں آپ وہ نہیں کرتی، ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں پہ جی حضوری کر کے آپ چپ رہتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہے، جیس بھی راہ پہ آپ چلنا چاہتی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہو، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جس سے دوسرے انسان کی زندگی پہ ایفیکٹ ہو، دوسرے کو کوئی نقصان ہو، تو ان ڈیسیجنز پہ، ان فیصلوں پہ آپ کو قائم رہنے کی ضرورت ہے، اپنی بات منوانے کی ضرورت ہے، اپنا پوائنٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے دوسروں کی مرضی سے، پہلے پیرنٹس کے گھر میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں، اگر آپ خود کو تبدیل کرنا چاہو نا تو آپ کر سکتے ہو۔ کچھ عادتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اس کو بزدل، کمزور، بیوقوف دکھاتی ہیں، بناتی ہیں، پہلے تو ان عادتوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ کب تک کہنا ہے کہ زمانہ خراب ہے، کب تک کہنا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکی، کب تک ہم نے دوسروں کو بلیم کرنا ہے؟ تو یہ جو مظلوم بن کے، کمزور بن کے، بزدل، بیوقوف بن کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کب تک ہم نے دوسروں پہ بلیم کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں کر سکی، پہلے بھائیوں کی وجہ سے، پھر شوہر کی وجہ سے، اب بچوں کی مجبوری ہے۔ مجبوریاں، کمزوریاں کچھ نہیں ہوتی، یقین کریں۔ دیکھیں، زندگی کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یقین کریں۔ آپ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، اس کی صرف ذمہ دار آپ خود ہیں۔ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اب
پازیٹیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ٹائم انسان، مجھے پتہ ہے کہ نہیں پازیٹیو رہ سکتا انسان زندگی میں، جو بھی اپ ڈاؤنس آتے ہیں، جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، زندگی ہماری طرف بہت کچھ پھینکتی ہے جو ہمیں پازیٹیو نہیں رہنے دیتی، چیزیں، حالات، انسان نہیں رہنے دیتے ہمیں پازیٹیو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے نا، یقین کریں، آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آج جو بھی پرابلمز ہیں یہ وقتی ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین ہو تو آپ ان حالات میں بھی پازیٹیو رہ سکتے ہیں. تو کل ملا کے وہی بات کہ ہماری ہی کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بزدل، کمزور اور بیوقوف نظر آتے ہیں دوسروں کو. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ہمیں ٹریٹ بھی پھر اسی طرح کرتے ہیں. تو اس لیے خود کو بہادر بنائیں، خود کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی زندگی میں جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کمائیں، گھر سے باہر نکلیں. سب سے پہلے بیٹھ کے دیکھیں، وقت ابھی بھی نہیں گزرا، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ 30+ ہو چکی ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، اب آپ کچھ نہیں کر سکتی، دیکھیں دیر ابھی بھی نہیں ہوئی. پہلے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، پھر ہی آپ کچھ کر سکتی ہیں، پھر ہی آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکتی ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. خود کو مضبوط بنائیں، سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ جب تک خود نہیں چاہیں گی، کوئی بھی نہیں آپ کی زندگی بدل سکتا، کوئی بھی نہیں آپ کے حالات بدل سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی اس کے ذریعے ہیلپ ہو سکتی ہے، کوئی اس سے کچھ سیکھ سکتا ہے، موٹیویشن کسی کو مل سکتی ہے، تو لازمی شیئر کر دیں اس ویڈیو کو. اور اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.